اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ولا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مبارک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کریں، اور جو اللہ کی حدوں کو عبور کر جاتا ہے بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ حدود اور تعزیرات فقہ کے چیپٹر میں ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، جس کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں، اور عام طور پہ حدود اور تعزیرات کی مباحث عامت الناس کے سامنے پیش نہیں کی جاتی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے دین کا، کہ اگر انسان ان حدوں کو سمجھ لے اور اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو یقیناً خدا کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف نہیں جائے گا، تاکہ اپنی آخرت کو بھی بچا سکے اور دنیا میں بھی بہت سارے مصائب سے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو محفوظ بنا سکے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی قوانین بنائے ہیں انسان کی انفرادی فلاح و بہبود کے لیے یا انسان کی اجتماعی ترقی کے لیے، دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے، ان تمام رولز میں انسان ہی کا بینیفٹ ہے۔ جب ان رولز اور قوانین کو کوئی بھی انسان، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی فیملی، کوئی معاشرہ جب ان کو کراس کرتا ہے تو سب سے پہلے جو نقصانات آتے ہیں اسی معاشرے، اسی فرد پہ دنیا میں بھی آتے ہیں، اور اس کے آخرت میں بھی بے انتہا نقصانات ہوتے ہیں۔ چونکہ حدود اور تعزیرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن نے بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ ایسے سسٹم، ایسے نظام سے فیصلے لیں کہ جس نظام کو اللہ نے ظلم کا نظام، بے دینی کا نظام، کفر کا نظام قرار دیا، اور معصومین کی روایات میں بھی ایسے کچہری اور کورٹ سسٹم، تھانہ سسٹم سے کوئی فیصلہ لینا معصومین نے بھی سختی سے منع کیا۔ قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے اور معصوم کے فرمان میں بھی یہ بات موجود ہے، بلکہ کسی مومن بھائی کو خوف زدہ کرنا اور ان کو کسی ظالم نظام کے تحت لے جا کے پریشان کرنا، اس کے بارے میں بہت سخت روایات ہیں کہ روز قیامت ایسے شخص کو پریشان کیا جائے گا جو اپنے مومن بھائی کو دنیا میں پریشان حال کرتا ہے اور اس کو کسی ظالم سے ڈراتا ہے یا اس کے خلاف کیس کرتا ہے۔ ہاں، اگر آپس میں اختلاف ہیں تو متدین حضرات کو درمیان میں ڈال کے آپس میں صلح صفائی سے معاملے کو حل کر لیا جائے۔ اور اس حوالے سے جو شخص ایمان رکھتا ہے کہ وہ امام کو مانتا ہے کہ وہ میرے امام ہے، جیسے وہ حکم دیں گے ویسے میں عمل کروں گا، تو معصوم فرماتے ہیں کسی کا حق اگر بنتا بھی ہے تو پھر بھی اگر اس نے ظالمانہ نظام اور سسٹم کے ذریعے سے لیا ہے جو اسلام کے مطابق سسٹم نہیں ہے، تو وہ حق گویا اس کے لیے نہ حق ہو گیا، حرام ہو گیا، اگرچہ وہ اس کا حق بنتا تھا۔ علماء نے فقط اضطراری صورت میں کہ اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا، صلح کے سارے راستے متدین لوگوں کے ذریعے سے کوشش کی گئی، فقہا علماء کے ذریعے سے شرعی حکم لینے کی کوشش کی گئی، لیکن طرف ثانی نہیں مان رہی حق دینے کے لیے، تو آخری راستہ
حالت اضطراری میں علماء نے اجازت دی ہے کہ ان کو اس موجودہ نظام جو کورٹ سسٹم ہے اس کے ذریعے سے حق لینے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ یہاں ہماری سوسائٹی میں لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے جھوٹے سچے مقدمے کے ذریعے سے اپنے کسی مومن بھائی کو یا کسی ہم وطن کو یا کسی اپنی اور مسلمان بھائی کو کورٹ میں اور تھانے کچہری میں گھسیٹا جائے، اسے ذلیل و خوار کیا جائے۔ یہ کیسی فکر ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں کہ ایک طرف اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں اور دوسری طرف اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی سورہ نساء میں 60 نمبر آیت میں بسم اللہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین، کیا تو نے ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس چیز پہ ایمان لے آئے ہیں جو آپ پہ نازل ہوئی ہے، وما انزل من قبل کا، اور یہ بھی خیال اور دعویٰ کرتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کون لوگ ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ وہ لوگ ہیں جو طاغوتی نظام، ظالمانہ نظام سے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ طاغوتی سسٹم کا انکار کرنا ہے، قول سے بھی عمل سے بھی۔ قرآن میں ایک اور مقام پہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ مضبوط رسی جو انسان کو کامیاب کرنے والی ہے آخرت میں اور دنیا میں بھی۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ طاغوتی نظام، سرکشی والے سسٹم کا انکار کرے، قرآن کہہ رہے، اور اللہ پہ ایمان لے آئے تو یہ شخص اللہ کی مضبوط رسی کو اس نے تھام لیا اور پھر یہ ہلاک نہیں ہوگا، یہ جہنم کے گہرے گڑھے میں گرے گا نہیں۔ خدا نے تو جگہ جگہ یہ بات کر دی، ہم نے فقط قرآن لیا ہے کہ گھر میں برکت رہے اس لیے قرآن پڑھا رہے، یا اگر کبھی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت ہم کر لیتے ہیں۔ قرآن کے ترجمے کوئی فقط پڑھ لیا ہوتا تو ہم وہ مسلمان بن جاتے کہ جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول بنانا چاہتے ہیں۔ ایک ایک آیت پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ آج ہم فقط نام کے مسلمان ہیں، اغلب لوگ معرفت بھی نہیں رکھتے، عمل تو دور کی بات ہے، معرفت بھی نہیں ہے کس نظام کے تحت، جہاں خدا اور رسول کے دیے ہوئے دین کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے روایات میں، وہاں لعنت برس رہی ہو خانہ کچہری میں۔ اور لعنت کا معنی ہے خدا کی رحمت سے دوری، اگر اس وقت موت آ جائے تو سیدھا جہنم جائے گا، خدا کی نافرمانی میں بیٹھا ہوا انسان۔ لہذا توبہ کرنی چاہیے، کافی ہو گئے 78 سال، ایک وقت گزر گیا۔ ابھی میڈیا کے دور میں قوم کے اندر شعور نہیں آ رہا، ابھی ہم انگریز کے سسٹم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم قرآن کی ضد میں کھڑے ہوئے ہیں، ابھی ہم اسلام کے بنیادی رولز کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اب آئے گا یہ شعور، کب آئے گی یہ ایمان اور معرفت کی منزلیں؟ تو قرآن نے تو یہاں تک واضح کہہ دیا۔ اور پھر آگے آیت میں وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ جو لوگ طاغوتی سسٹم کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور وہ سسٹم جو قرآن اور محمد و آل محمد نے دیا ہے کہ آپ میں سے دیکھیں جو ہمارے حلال و حرام کو دلیل سے جانتا ہو، یعنی فقیہ، تو میں نے تمہارے درمیان، امام فرماتے ہیں، انہیں حاکم بنا دیا، اور اس سے فیصلے لو، اس سے جا کے فیصلے لو۔ اور پھر فرمایا، اس مقام پہ فرمایا الراد علیہم کا راد علینا، جس نے فقیہ کے فیصلوں کو رد کیا اس نے گویا ہم اہل بیت کی بات کو رد کیا، ہمیں رد کر دیے۔ وراد علینا کراد علی اللہ،
جس نے ہماری بات کو رد کر دیا، ہمیں رد کر دیا، گویا اس نے اللہ کو رد کر دیا۔ وَهُوَ عَلَى حد شرک باللہ، تو ایسا شخص تو شرک کے کنارے کھڑا ہے، طاعت میں شرک کر رہا ہے۔ محمد و آل محمد فرما رہے ہیں فقہا سے فیصلے لو، وہ جا رہا ہے جی تھانے جا کر رپورٹ درج کروا رہا ہے۔ کون سا ایمان؟ قرآن کہہ رہے طاغوتی سسٹم کا انکار کرو قول سے عمل سے۔ یہ خوش ہو رہا ہے کہ بڑے کو رابطے اور بنا لیے میں نے کوئی تعلقات، اور اب میں دکھاؤں گا فلاں کو دن کو تارے دکھاؤں گا، اور یہ کہاں گیا ہمارے عقیدے، ہمارے عمل، ہماری معرفتیں۔ اور فرمایا کہ شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے ایسے لوگوں کو، خدا کی طاعت سے نکال کے طاغوتی سسٹم میں لا کے الہی نظام سے دوری اختیار کرا کے شیطان انہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس حکم خدا کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو کیا کرتے ہیں؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھتے ہیں منافقین آپ سے بڑا دور بھاگتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم نازل کردہ ہے، جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے سسٹم دیا ہے، جو فیصلے لینے کا طریقہ کار ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آؤ، وہ حاکم ہیں، ان سے فیصلے لو۔ اس کے بعد 12 ائمہ حاکم ہیں، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، اور مولا کا معنی نہیں ہوتا اولا بالتصرف، کہ مولا کو حق ہے جو حکم دے وہی چلے گا، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، مولا کی مرضی ہے۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے بندگی، یہ ہے ایمان، یہ ہے معرفت۔ مولا فقط مولا مولا زبان سے کرنے سے بندہ مولا ہی ہو جائے، اطاعت کرنی پڑتی، پھر صحیح مولا ہی بنے گا۔ تو یہاں پہ رسول خدا کے ذریعے سے اللہ پیغام دے رہا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ الہی سسٹم سے، الہی نظام سے بھاگتے ہیں، طاغوتی نظام میں جانا چاہتے ہیں۔ اب وہ بندہ جو دعوت و ایمان کا رکھتا ہے، نظام طاغوتی پہ راضی بھی ہے، وہیں جا کے فیصلے بھی لیتا ہے، اور الہی نظام کے مطابق نہیں چلنا چاہتا، قرآن اسے منافق کہہ رہا ہے۔ بے شک لوگ اسے مومن کہتے رہے، وہ اپنے آپ کو بڑا مومن کہتا رہے، اور علم عباس لگا لے تو وہ کہے لوگ ہیں جی بڑا مومن ہے، اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ فرق پڑتا ہے قرآن اسے مومن کہے۔ مولا عباس نے اطاعت کی تھی امام حسین علیہ السلام کی طاغوتی نظام کے مقابلے میں، یزیدی نظام جو طاغوتی سسٹم تھا، اور ادھر سے آفرے بھی آ رہی تھی طاغوتی نظام سے، مولا عباس کو اور ان کے بھائیوں کو کہ آپ کے لیے امان بھی لکھ کے دے دیتے ہیں۔ اس امان پہ بھی آپ نے لعنت کی، اور اس نظام پہ بھی لعنت کی، امان لانے والوں پہ امان دینے والوں پہ یہ ہے مولا عباس کی معرفت اور اطاعت امام۔ اطاعت امام سے عباس کا مرتبہ بلند ہوا ہے۔ عباس علیہ السلام کا جو مقام ہے، علم لگا لینا آسان ہے، علم والے کی معرفت کے ساتھ طاعت امام کرنا آسان نہیں ہے۔ اس میں انسان کو ایمان مضبوط کرنا پڑے گا، معرفت کو بلند کرنا پڑے گا، طاعت کرنی پڑے گی۔ تو ایسے لوگ جو ہمارے سوسائٹی کے اندر کتنے مقدمے ختم ہو جائیں گے، تھانے کچہری والے آرام کی نیند سوئیں گے اور سکون سے بیٹھیں گے اگر پوری امت مسلمہ کے اندر یہ چیز آ جائے کہ اس نظام سے ہمیں فیصلے نہیں لینے۔ اگر آپس میں کوئی اختلافات ہو گئے تو ہم نے خود مومن متدین علماء کے ذریعے سے حل کرنے ہیں، اور مل بیٹھنا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سلب کرنے کا۔ جب تک یہ ہمارے اندر نہیں آئے گا، یہی آپ کے پاکستان میں بلتستان کے علاقے میں جہاں تک یعنی 0% ہے جرائم کی نسبت، تقریباً جو خبریں آتی تھانے کچہریوں میں نہیں جاتے، وہاں علماء فیصلے کرتے ہیں اسی آپ کے کنٹری کے اندر، کیونکہ معرفت ہے نا وہاں دین کی، اور دین پہ عمل کی کوشش میں لوگ لگے ہوئے، اغلب لوگ۔ تو باقی علاقوں میں کیوں نہیں؟ صرف 10 دن محرم کے دن ماتم کر لینا اور عزاداری برپا کر لینا، بس جنت پکی ہو گئی۔ تو امام حسین علیہ السلام جس نے نیزے پہ بھی قرآن پڑھا ہے، اتنا قرآن سے تعلق اہل بیت کا،
انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا، کہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، جب تک دونوں کا دامن پکڑو گے، دونوں سے دین لوگے، اتنا ہم نے تو بنیادی چیزیں نہیں ہماری سوسائٹی میں جو ہے، اغلب لوگوں کی بات کر رہا ہوں، متدین لوگ بھی موجود ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، جو دین کو مکمل طور پہ اس سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اغلب سچویشن کیا ہے، کب بدلیں گے؟ اب میڈیا کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ دین نہیں سیکھتا، میڈیا کے دور میں بھی غفلت میں ہے، یہ ایسے مریض کی مانند ہے جو اپنا علاج ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ ایسے مریض کی مانند ہے، وہ معاشرہ جو ڈاکٹر سے تشخیص ہی نہیں لینا چاہتا، میڈیسن ہی نہیں لینا چاہتا، وہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر میرا دشمن ہے، میری مرضیں بتائے گا، مجھے انجیکشن لگائے گا، میرا آپریشن کرے گا، مجھے کڑوی دوائی دے گا۔ اگر ایسا معاشرہ ہے تو وہ فقط جسمانی مریض نہیں، ذہنی مریض بھی ہے۔ اسی طرح روحانی مرضیں، اگر وہ علماء سے پوچھتے نہیں ہماری مرضیں کیا ہیں، اسباب کیا ہے، علاج کیا ہے، اور ان کو اپنا محسن نہیں سمجھتے، ان کا شکریہ نہیں ادا کرتے، تو ایسا معاشرہ روحانی طور پہ شدت مرض میں مبتلا ہے، ہلاکت کی طرف جا رہا ہے اور تیزی سے جا رہا ہے۔ تو یہ بات جو ہے قرآن میں بھی ہے، معصوم کے فرمان میں بھی، جیسے میں نے بتایا، اور اس حوالے سے بڑی سخت روایتیں میں نے اب خدمت پیش کر دی۔ جس نے علماء کے فیصلے کو، جو ڈسیزن وہ عالم فقی لے گا آپ کے کسی بھی جھگڑے میں، اس کو رد کر دیا، روایتیں اٹھا کر دیکھ لیں، ایک سے زیادہ روایتیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، اس نے امام کی بات کو رد کیا ہے، اس نے اللہ کی بات کو رد کیا، اللہ کو رد کیا ہے روایت میں، اور شرک کی حد پہ کھڑا ہے۔ یہاں پہ کچھ روایتیں جیسے کہ ہم نے پچھلے ویک بھی بیان کی تھی، حدود و تعزیرات کے حوالے سے، آج ایک اور چیپٹر اسی حوالے سے، کہ جو شخص اگر کسی شخص کے اوپر حد جاری کی جا رہی ہے، چاہے اس قتل کے حوالے سے کوئی بھی حد جاری کی جا رہی ہے، اور مومن کے اوپر ہو رہی ہے حد، اور حد جاری کرنے والے، یہ سزا دینے والا ظالمانہ نظام ہے، الہی نظام نہیں، طاغوتی شیطانی نظام ہے، اور اس نظام والے سزا دے رہے ہیں مومن کو، اگرچہ وہ گناہگار بھی ہے، لیکن ان کو شریعت نے اجازت نہیں دی کہ وہ سزاؤں کو نافذ کریں۔ سزا نافذ کریں گے نبی علیہ السلام، امام علیہ السلام، یا فقیہ جس کو شریعت نے اجازت دی ہے فیصلے کرنے کی، سزا نافذ کرنے کی، فقیہ کو اجازت دی ہے، چاہے وہ ائمہ علیہ السلام کے ظاہری وجود کا زمانہ بھی تھا یا غیبت کا زمانہ، فرق نہیں ہے۔ ائمہ کی روایات چھٹے امام سے اس زمانے کے جب امام خود موجود ہیں، لیکن فقہا سے فیصلے لینے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ چیپٹر ہے، اس میں کچھ روایتیں ذکر ہوئی، تو وہ ظالمانہ نظام اگر کسی مومن کو سزا دے رہا ہے، اگر تو وہ گناہگار نہیں مومن، پھر بھی اس مومن کی مدد کرنا لازمی ہے اگر انسان کر سکتا ہے اس ظالمانہ نظام کے خلاف، اور اگر گناہگار بھی ہے پھر بھی اسے اجازت نہیں اس ظالمانہ نظام کو شرعی طور پہ کہ وہ سزا دے۔ سزا فقہا کی طرف سے ہوگی، وہ نافذ کریں گے، اور اگر دنیا میں کسی وجہ سے کسی ظالم کو اس کے ظلم پہ جو شریعت نے سزائیں مقرر کی وہ نہیں ملتی، تو خدا نے روز قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے، اللہ نے اسی حساب و کتاب کے لیے رکھا ہوا ہے، اور پھر آگے جہنم بھی ہے، اگر جہنم کا مستحق ہوگا یا حشر میں اس کی سزا پوری ہو جائے گی، تو وہ خدا نے رکھا ہے۔ اور حد جو ہے، اس کا فلسفہ پچھلے ویک بھی میں نے یہی، ہر بدھ کو میں نے یہی بات، ہر بدھ کو جو پروگرام ہوتا ہے میں نے یہی بات پچھلے ہفتے بھی کی تھی، کہ معصوم فرماتے ہیں اگر دنیا میں حد جاری ہو جاتی تو پھر خدا اسے آخرت میں سزا نہیں دیتا، یعنی 2 مرتبہ ایک جرم کی سزا گناہ کی نہیں دیتا، تو وہ جو عقل مند مومن ہوتا ہے اگر اس سے خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو وہ توبہ دنیا میں کر کے خدا اور اپنے درمیان سچی توبہ، مذاق نہیں کہ زبان سے توبہ اور پھر وہی کام، ایسی توبہ نہیں قبول ہوتی، یا تو سچی توبہ کر لے، یا پھر اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ پہ حد جاری کروائے، یا کسی کا حق مارا ہے وہ واپس کرے، فقیر کے پاس آئے تعزیر جاری کروائے،
ایک نماز چھوڑیے 25 کوڑے اپنے آپ کو مروائے تاکہ اسے پتہ ہو کہ آئندہ میں نے پھر نماز اور روزہ چھوڑنا، پھر مجھے 25 کوڑے لگے۔ جس کا ایمان مضبوط اور آخرت پہ یقین ہے اور آخرت کی سخت سزاؤں سے جو روز حشر کی مشکل ہے یا جہنم کی، اس بڑی مشکل سے بچنے کے لیے 25 کوڑے کچھ بھی نہیں ہے۔ فقیر سے خود کہے جو اس کے وکیل سے مجھے 25 کوڑے ماریں، میں نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شریک ہے یا ایک نماز چھوڑی ہے بغیر عذر شریک ہے، خود جا کے اگر ایمان اور معرفت مضبوط ہوگی۔ یہاں پہ جو ہے جو عنوان دیا گیا ہے کہ ظالمانہ نظام کے تحت ایک مومن کو سزا دی جا رہی ہے، یا وہ سزا کا مستحق ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے پھر بھی اس کی مدد ضروری ہے، سزا کا مستحق ہے پھر بھی اس کی مدد ضروری ہے، تاکہ اس کو اس ظلم سے بچایا جائے کہ جو کسی کا حق نہیں ہے اور اس کے اوپر وہ سزا نافذ کرنا۔ ٹھیک ہے، وہ اسے چاہیے کہ فقیر سے جا کے اپنا فیصلہ لے، نہیں کرتا دنیا میں، آخرت میں سزا اسے ملے گی، اس کے گناہ کی معافی نہیں ہے، لیکن ظالم نظام اسے سزا نہیں دے سکتا۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ وکلاء کو، ظالموں اور مجرموں کو بھی اس ظالمانہ سسٹم سے جو ہے نا وہ چھڑوانا، اس نیت سے کہ یہ ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو سزا دے۔ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں نے 3 آیتیں پچھلے ہفتے پیش کی تھی اور اس دفعہ بھی، کہ جناب وہ نظام سزا نہیں دے سکتا، تو وہ وکلاء مجرم کو بھی چھڑوا سکتے ہیں، اور ان کی وکالت صحیح ہے شرعاً، فیس لینا بھی جائز ہے۔ ہاں، جج صاحبان اتنا کر سکتے ہیں کہ صلح صفائی کروا دے دو طرفوں، دونوں جو سائڈز ہیں ان کی طرف، اگر پھر ان کا عمل صحیح ہے اپنی جگہ، پھر وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو چاہے تھانے سسٹم ہے چاہے کورٹ سسٹم ہے، اس میں اگر صلح کی طرف لوگوں کو لے کے آتے ہیں، نہ کہ ان کو 20 سال کی تاریخیں دے دے کے ان کو سارا مال بھی ختم ہو جائے، زندگیاں بھی ختم ہو جائے، فیصلے ان کی زندگی بعد، یہ بھی ظلم ہے۔ اگر آپ واقعاً کوئی کورٹ سسٹم میں نہیں لانا چاہتے، علماء و فقہاء کو نہیں بٹھانا چاہتے، تو پھر اس میں آپ صلح کروائیں لوگوں کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو ثواب ملے اور آپ عذاب سے بھی بچیں اور خدا کی رحمت سمیٹیں، اور جلد فیصلے دیں لوگوں کے فیصلے جلد کریں، ان کو اتنا نہ گھسیٹیں کہ ان کی اگلی نسلوں میں جا کے فیصلے ہوں۔ اور پھر ایک اور چیز بات سے بات آ گئی، تھانے سسٹم میں جو انگریز دے کے گئے ٹارچر کر کے، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ ظلم و ستم کر کے، سزائیں دے کے، ان کے ناخن کھینچ کے، ان کو الٹا لٹکا کے، ان کو مار مار کے، ان کو سخت قسم کے جو ہے نا ان کو سزائیں دینا، اور ان کو جو ہے نا وہ ان کے ناخن کھینچنا، ان کو کرنٹ لگانا، یہاں تک کے ظلم ہو رہے ہیں تھانوں کے اندر، جو ظالمانہ نظام ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، فقط کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، چند ممالک کے علاوہ۔ تو یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے؟ یہ کون سی قرآن کی آیت سے یہ نظام لیا ہے، یا کون سی روایت اور حدیث سے یہ سسٹم لیا ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا تو اس کو اتنا ٹارچر جسمانی ذہنی طور پہ کریں آپ کہ وہ جو اپنا جرم نہیں بھی کیا تو وہ اقرار کر لے کہ مجبور ہو کے کہ میری جان چھوٹ جائے، یا کسی طریقے سے اس اذیت سے جس سے وہ گزر رہا ہے، یا اسے اس لیے اتنی سخت سزا دی جاتی ہے تھانے سسٹم میں کہ وہ کچھ رشوت دے، پیسے دے، تاکہ اس کو پیسے لے کے پھر اس کی سزاؤں کو چھوڑا جائے۔ تو یہ کون سا دین ہے، کون سا ایمان ہے، یہ کون سا رزق حلال کھلا رہے ہیں اپنی نسلوں کو، جن کو حرام کھلایا جائے گا وہاں سے خیر کی کوئی توقع نہیں۔ جو لاکھوں کروڑوں لگا کے ڈاکٹر بنتے ہیں، پولیس میں جاتے ہیں رشوت دے کے، پھر وہ اس سے ڈبل ٹرپل کمانے کے چکر میں جاتے ہیں، پھر حرام کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا۔ کون بتائے گا ایسی باتیں؟ کب بتائے گا؟ کب ہم سیکھیں گے؟ کب ہم انسان بنیں گے؟ انسان ہی بن جائیں، انسانیت ہی سیکھ لیں۔ اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، معرفت نہیں، انسانیت تو کم سے کم انسان کے اندر جو مرتبہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، وہ انسانیت تو ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو اسلام نے سسٹم دیا ہے تفتیش کا، یہ نہیں جس نے جا کر رپٹ لکھا دی فوراً اس کے گھر پہ ریڈ اور چار دیواری پہ مال اور اس کی عزت، اس کو ہتھکڑی لگا کے لے جا رہے ہیں اور اس کو ذلیل کر دیا معاشرے میں۔ بھائی اسلام کہہ رہے ہے اگر کسی کو کوئی کسی پہ اعتراض ہے یا عادل گواہ لے کے آئے، بعض سزاؤں میں 2 عادل ہیں، بعض میں 4 ہیں،
یا وہ پھر طرف ثانی سے حلف لیا جائے گا کہ بھائی آپ جو مدعی ہے وہ گواہ پیش کرے، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جو منکر ہے اس سے حلف قسم لی جائے گی کہ بھائی میں نے ایسا نہیں کیا. تو یا یہ گواہ عدل لے کے آئے گا تو اس کا جرم ثابت ہو جائے گا گواہوں کے ذریعے سے، پھر اسے جو سزا شریعت نے بیان کی وہ دی جائے گی. اور یا پھر اگر وہ گواہ نہیں رکھتا تو منکر جو ہے وہ اس سے قسم شرعی جو اٹھوائی جائے گی. قرآن شرعی قسم نہیں ہے، قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھائی جائے گی. واللہ باللہ تاللہ کہہ کے قسم اٹھائے گا کہ میں نے ایسا نہیں کیا. پھر بھی وہ مجھے جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے وہ چھوٹ جائے گا شرعی طور پہ. اگر اس نے جرم کیا خدا اور اپنے درمیان، روز قیامت وہ مجرم ہے، اس کو سزا ملے گی، لیکن دنیا میں اس کو سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس نے حلف اٹھا دیے. اور جھوٹا حلف اٹھانے والا، قسم اٹھانے والا، اس کو بڑی جلدی پکڑ آتی ہے. خدا کی طرف سے سزا جو کوئی سخت سزا اس پہ آتی ہے، اس کے خاندان پہ آ جائے، اس پہ آ جائے، موت آ جائے، کوئی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو، یہ آتی ہے. جھوٹی قسمیں اٹھانے والے، جھوٹے حلف اٹھانے والے دنیا میں ہی ذلیل ہوتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہ ہے تفتیش کا طریقہ. اور اس کو اگر کسی خلاف دعویٰ کیا گیا ہے تو اس کو میسج کیا جائے گا آپ کے خلاف یہ رپورٹ ہے، لہذا جو ہے نا ہمارے پاس مثلا اگر گواہ ہے تو آپ اپنی کوئی ہے آپ کے پاس ثبوت تو لے آئیں اور آ کے ہمیں بتائیں. وہ خود آ جائے، نہ کہ آپ نفری بھیجیں اور پٹرول اور چاروں طرف سے اس کے گھر کو گھیر لیں. اور یہ کون سا اسلام اور کون سی عقل اور کون سا معیار عزت ہے جب آپ اپنے کنٹری کے لوگوں کو عزت نہیں دے رہے، خود نہیں دے رہے، آپ کا نظام نہیں دے رہا، تو باقی دنیا سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے باشندوں کو عزت دیں؟ خود آپ دے نہیں رہے عزت، ان کو ذلیل کر رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں جگہ جگہ، جب چاہیں جس وقت چاہیں اٹھا لیں. یہ تو اسلام نہیں، یہ انسانیت بھی نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں شریفوں کا طریقہ بھی نہیں ہے. علا کل حال تو یہاں پہ جو تفتیش کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے وہ یہی جو میں نے اب خدمت میں عرض کیا. باقی سارے طریقے غلط ہے، ظلم ہے. انصاف دینے کے لیے ظلم کے ذریعے سے انصاف، یہ کون سا انصاف؟ ایسے طریقے سے آپ انصاف لوگوں کو دلا رہے ہیں کہ اس طریقے میں ہی سارا ظلم ہی ظلم ہے، قدم قدم پہ ظلم ہے. یہاں پہ اچھا پھر ایک اور مسئلہ کہ جس کے خلاف کوئی دعویٰ ہے فقط اسی کو اٹھایا جائے گا، اسی کو اٹھایا بھی نہیں، اس کو بلایا جائے گا کورٹ میں یا جہاں بھی انصاف مہیا کیا جا سکتا ہے، نہ کہ اس کے فیملی ممبرز کو بھی بھائی اٹھا لیں، جس کو مرضی اٹھا لیں، جس کو مرضی گھسیٹ لیں. یہ بھی کوئی اسلام میں ایسا کوئی سسٹم نہیں. علا کل حال تو یہاں پہ جو ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کسی مومن یا مومنہ اس کے خلاف ظالمانہ نظام اسے سزا دے رہا ہے اپنے سسٹم کے تحت یا حتی شرعی طریقے سے بھی دینا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے پاس ویلیو نہیں ہے، اس کو اتھارٹی نہیں دی گئی، اسلام نے نہیں دی، فقیہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا سزا. تو اب یہاں پہ ہر فقہ کا، میں یہ نہیں فقط فقہ جب جس فقہ کا مسئلہ ہے اس فقہ کے فقیہ سے ڈیسیژن لے. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ مومن جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو دوسرے مومن جو ہیں ان پہ اوپر واجب ہے کہ وہ اس کی مدد کریں. تعاون علی البر والتقوی قرآن کرے، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ اور تعاون کرو. ولا تعاون علی الاسم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. خدا نے قرآن میں کہہ دیا. یہاں ہماری سوسائٹی میں گناہ اور ظلم اور زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور سپورٹ ہوتی ہے، لیکن جہاں بات ہوتی ہے نیکی میں تعاون کی وہاں ایسے سرد مہری جیسے ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو کسی اور کا مسئلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بندے کی معرفت اور سوسائٹی کے ایمان کا مرتبہ لیول بتاتی ہیں. تو فرمایا یا تو اس مومن مومنہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں یا پھر اس جگہ پہ موجود نہ ہوں جہاں اس مومن مومنہ پہ ظلم ہو رہا ہے. اگر آپ اتنے مجبور ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اس جگہ کو چھوڑ دیں، سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا نہ دیکھیں. یہ میں روایت آپ خدمت پیش کر رہا ہوں. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے والد گرامی سے، لا یحضرن احدکم رجلا یضربہ سلطان جائر ظلما و عدوانا.
آپ میں سے کوئی بندہ وہاں کھڑا نہ ہو جب کوئی ظالم بادشاہ، ظالم حاکم، ظالم انسپیکٹر کوئی ایسا کام کر رہا ہو کہ وہ مار رہا ہے کسی مومن کو اور آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے وہاں کھڑے ہونا اگر آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے مومن کی۔ ولا مقتولن، اور اگر کسی کو قتل کیا جا رہا ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کرنا واجب ہے مقتول کی، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو وہاں کھڑا ہونا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا مظلومن اذا لم ینصرہ، کسی مظلوم کہ اگر مدد نہیں کر سکتے، مقتول کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر وہاں کھڑے ہو کے دیکھنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تماشا بنانا جائز نہیں۔ لأن نصرت المومن علی المؤمن فریضہ واجبہ اذا هو حضرہ، امام فرماتے ہیں کہ مومن کے اوپر مومن کی مدد کرنا واجب ہے، اور یہاں اگر مومن ہی مومن کے خلاف پرچہ جا کے درج کرانے کے چکروں میں ہو تو پھر ایسے مومن کو آپ کیسے مومن کہتے؟ والعافیہ اوسع ما لم تلزم کالحجہ الظاہرہ، فرماتے ہیں جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل حجت نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے عافیت کا راستہ اپنانا چاہیے۔ جب تک دلیل نہیں ہے اس مومن کے خلاف شرعی طریقے سے تو عافیت ہی راستہ ہے، ظلم جائز نہیں۔ یہ تھا ایک چیپٹر۔ ایک اور چیپٹر میں ایک اور بحث بھی بڑی امپورٹنٹ یہاں بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے اور اس کے اوپر کتنی مرتبہ حد جاری ہو کہ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ پھر اس کی سزا قتل ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حد نہیں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ پہلی تو بات ہے گناہ کبیرہ کا ٹاپک بیان کیا گیا۔ اب بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی میں نہیں جانتے کہ گناہان کبیرہ کون کون سے ہیں۔ ویسے تو علماء نے کہا ہے کہ ہر نافرمانی جو خدا کی جو بھی حرام کام ہے، چاہے حقوق العباد سے اس کا ریلیشن ہو، چاہے حقوق اللہ سے اس کا ریلیشن ہو، وہ سب گناہ کبیرہ ہیں، اور گناہان کبیرہ پہ بکس لکھی گئی۔ آیت اللہ دستغیب کی مشہور کتاب ہے گناہان کبیرہ، مختلف لینگویجز میں اس کی ٹرانسلیشن بھی ہو چکی، اردو، عربی، فارسی، انگلش وغیرہ۔ تو اس کو ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس کی ٹیوشن رکھ کے دیں، اس کے اوپر نگرانی کریں کہ ان گناہوں سے ہم بچ بھی رہے ہیں یا نہیں، محاسبہ کیا جائے۔ لاکھوں روپے ہم لگاتے ہیں، ایک ایک سال کی فیس ایک ایک کالج کی کئی لاکھ روپے ہم ایک ایک بچے کی دیتے ہیں، کیا چند ہزار کسی عالم کو نہیں دے سکتے کہ وہ ریگولرلی یا پر ویک ان کو ایسی چیزیں، گناہ کبیرہ یا قرآن کی تعلیم ترجمہ یا کوئی اور معصوم کا فرمان یا توضیح المسائل ہی پڑھا دے، جس میں ان کی دنیا و آخرت کی نجات، دونوں زندگیوں کی کامیابی۔ لیکن چونکہ دین ہمیں مفت میں مل گیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، اغلب لوگوں کی نگاہ میں۔ تو جب کوئی ویلیو نہیں ہے، بس ایک ہی 10 دن رو لینا، یہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے اور یہی شیعت ہے اور یہی سارا کچھ۔ یہ رونا تو مقدمہ تمہید ہے اس حقانیت کو سمجھنے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے جس حق و حقیقت کے لیے امام نے سارا کچھ قربان کر دیا۔ رونا اپنی جگہ ثواب ہے، عزاداری اپنی جگہ ثواب ہے، لیکن اس کا کوئی آگے مقصد بھی ہے یا فقط رونا ہی مقصد ہے؟ تو یہ باتیں اور طلب ہے۔ یہاں پہ جو بات کر رہا ہوں گناہ کبیرہ کی ایک لمبی لسٹ ہے، فقط اگر گناہ کبیرہ کے موضوع پہ ہم بات کریں تو کم از کم 1 سال تو پروگرام چاہیے باقاعدہ، پر ویک بھی اگر کریں کم از کم گناہ کبیرہ۔ کتنے ڈیلی ہم گناہ کبیرہ کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ کوئی اس کی سزا نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں عملی طور پہ، اور شریعت کہہ رہی ہے سزا ہے، ہر گناہ کبیرہ پہ سزا ہے، ہر گناہ۔ جھوٹ بولا سزا، اب وہ فقیر دیکھے گا کہ اس بندے کو 10 کوڑے مروائیں گے تو تب یہ جھوٹ سے رکے گا، یا 5 کوڑے کافی ہیں یا اس کے لیے 20 کوڑے ضروری ہیں۔ بندے کو دیکھ کے اس کی معرفت، اس کا عمل، اس کا تقوی، اس کا ایمان، اس کا دیکھ کے فیصلہ کرے گا تعزیرات میں۔
جس میں شریعت نے حد معین نہیں کہ گناہ پہ سزا ہے لیکن حد معین نہیں. ہاں بعض گناہوں پہ حد معین ہے، 80 کوڑے مارنے ہیں، 100 کوڑے مارنے ہیں، راجم کرنا ہے، سنسار کرنا ہے، سزا ہے. بعض پہ معین ہے، بعض پہ معین نہیں. اس حاکم شرعی کے پاس اختیار ہے کہ وہ جیسا مناسب سمجھے جس آدمی کے لیے اتنے اس کو کوڑے مروائے. تو یہاں ڈیلی کتنے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں؟ مثلا کسی کو بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، 25 کوڑے ہیں ایک نماز چھوڑنے. روزہ نہیں رکھتے، 25 کوڑے ہیں. چوتھی دفعہ ابھی میں روایت بھی پیش کروں گا، اگر چوتھی دفعہ 3 دفعہ سزا حد جاری ہو گئی نمانے پہ 3 یہ روزے چھوڑنے پہ، چوتھی دفعہ اس کی سزا قتل ہے. ابھی میں روایت پڑھتا ہوں. جو کہتے ہیں نا ہم امام کی بات مانتے ہیں، امام کے پیروکار ہیں، تو امام تو یہ فرما رہے ہیں. پھر عملی طور پہ کر کے دکھائیں کہ بھائی نماز نہیں چھوڑنی، امام راضی نہیں ہے ورنہ 25 کوڑے. امام نے یہاں تک چھٹے امام کا فرمانا لے تسیات علی رؤوس اصحابی لے یتفقهوا فی الدین، کاش میں اپنے اصحاب کے سروں پہ کوڑے مارتا تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں. جو سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا دین میں اس کے لیے بھی کوڑے سزا ہے امام، اور امام کے کوڑے. اور پھر جو دین پہ عمل نہیں کرتا، جھوٹ بولنا ڈیلی لائف میں ہے، تکبر کرنا ڈیلی لائف میں گناہ ہو رہا ہے، حسد کرنا ڈیلی لائف میں، غیبت کرنا ڈیلی لائف میں، غیبت سننا ڈیلی ہو رہا ہے، چغل خوری ڈیلی ہو رہا ہے، دنیا کی محبت ڈیلی، غفلت خدا سے اور خدا کے دین کے احکام سے ڈیلی، دنیا شہرت طلبی دکھاوا ڈیلی، دوسروں کو اذیت دینا ڈیلی، دوسروں کو انسلٹ کرنا ڈیلی، ڈیلی گناہ ہو رہا ہے. اور ایک لسٹ ہے لمبی، بہت سارے گناہ ڈیلی ہو رہے ہیں. فقط زبان کے 25 گناہ انسان کر رہا ہے ڈیلی بیسس. کسی پہ بہتان، کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کرنا، جھوٹی گواہی دینا. ہماری کورٹ سسٹم میں جھوٹے گواہ موجود ہیں، کرائے کے وہاں گواہی آپ نے جو دلوانی اتنے پیسے دیں دلوا دیں. جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے. لوگوں کو اس چیز کو پتہ نہیں گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے. کسی سے جج نے کہا کہ بھائی قرآن اٹھانا پڑے گا اگر آپ نے یہ بات جو کر رہے ہیں یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے. اس نے کہا پہلے قرآن دکھائیں صحیح. لوگوں نے دکھایا ایک چھوٹا سا قرآن، انہوں نے اس طرح کے 25 قرآن مجھ سے اٹھوا لیں. اچھا، جب معرفت کا یہ عالم ہوگا تو پھر معاشرے میں برائیاں بڑھیں گی، جرائم بڑھیں گے. لہذا گناہان کبیرہ، ہر گناہ کبیرہ، ہر گناہ کبیرہ پہ فقیہ کو اور امام علیہ السلام نبی علیہ السلام کو حق ہے کہ وہ کوڑے مروائے. اور ائمہ یہ نافذ کرتے تھے جب ان کے پاس جہاں جہاں جب یعنی ظاہری حکومت تھی یا جہاں تک اپروچ تھی ائمہ ایسا کرتے تھے. خود مولا علی علیہ السلام کوفے کے بازار میں کوڑا لے کے چلتے تھے اور جہاں کو شریعت کے خلاف کام دیکھتے تھے وہاں خود کوڑے برساتے تھے. ہسٹری دیکھ اٹھا کر دیکھ لیں. الاجل یا امام زمانہ کہ ہم روزانہ دعائیں مانگ رہے ہیں، مانگنی چاہیے، امام کا حکم ہے، لیکن امام زمانہ کوئی پھولوں کے ہار لے کے نہیں آئیں گے ہمیں پہنانے کے لیے. امام اپنے نانا کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آئیں گے، اور وہاں گواہوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بلکہ امام جس شخص کے بارے میں جہاں کہیں خلوت و جلوت میں جب جہاں کوئی گناہ ہوگا فوراً اس کو بلوا کے سزا دلوائیں گے اپنے علم کے مطابق کہ اس نے یہ گناہ کیا. ورنہ عدل کیسے قائم ہوگا پوری دنیا؟ پھر وہی رمزدگیاں ہوتی رہیں گی جیسے پہلے معاشرے میں ہوتی رہی. تو لہٰذا اسے ہی عدل قائم ہوگا. یمل الارض قسطن وعدلا کما مولا ظلمن و جورا. یہ زمین کو عدل و انصاف پوری اتنی بڑی دنیا، آج ایک محلے میں لوگ عدل قائم نہیں کر سکتے، ایک سٹی میں ایک ملک میں تو دور کی بات ہے. پوری دنیا میں عدل قائم کرنا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرنے. حقوق ویسے ہی ہوگا جب ہر بندے کو پتا ہوگا کہ جب بھی میں نے کوئی جرم کیا فوراً مجھے سزا بھی ملنی ہے، اور فوراً امام نے بلوا کے اس پہ سزا دینی ہے، اور کوئی لمبے چوڑے کوئی کیسوں کی تاریخیں نہیں آنی، فوراً سزا ہونی ہے. تو سب لوگ ٹھیک بندے کے بچے بن جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ انسان کے اندر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے. جیسے کہ روایت، شیطان ہر وقت ورگلاتا ہے. جب تک شیطان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجھے سزا ملنی ہے اس وقت تک وہ رکے گا نہیں، وہ باز نہیں آئے گا. تو ہر گناہ کبیرہ پہ معصوم فرما رہے ہیں اس پہ سزا ہے. اور اگر وہ گناہ کبیرہ پہ جب سزا نافذ ہو جائے گی 3 مرتبہ تو چوتھی مرتبہ اسے قتل کیا جائے گا. یہ روایت میں آپ خدمت میں پیش کر رہا ہوں.
امام فرماتے ہیں اصحاب القبائر کلھا، اصحاب القبائر کلھا اذا اقیم علیہم الحد مرتین، کہ بڑے گناہ کرنے والے اصحاب القبائر سارے بڑے گناہ اگر ان کے اوپر 2 مرتبہ حد قائم ہو جائے، جو بھی اس نے گناہ کیا، چوری کی سزا مثلا ہے 2 مرتبہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اسی طرح زنا کی سزا ہے 100 کوڑے اگر غیر شادی شدہ ہے، 2 مرتبہ اس کو لگ گئے 100 کوڑے۔ اب تیسری مرتبہ کیا ہے، قتل فی الثالثہ، یہ زنا میں نہیں ہے، اس کی ایک استثناء ہے، قتل اور زنا میں انشاءاللہ آئے گی، لیکن باقی جو کبائر ہیں بڑے گناہ ہیں 2 مرتبہ اگر حد قائم ہو گئی، تیسری مرتبہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، یہ ان کی سزا ہے، کیونکہ باز نہیں آ رہے۔ اور دوسری روایت الزانی اذا زنا یجلد ثلاثا ویقتل فی الرابعہ، شخص جس نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے 3 مرتبہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے 100 دفعہ، تمن راجم تو پہلی دفعہ ہی، پھر وہ سنسار اگر شادی شدہ تھا تو پہلی دفعہ ہی اسے سنسار کر دیا جائے گا، وہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ اس زانی کی بات ہے جو شادی شدہ نہیں تھا، 3 مرتبہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور چوتھی دفعہ اسے قتل کیا جائے گا، باقی جو گناہ کبیرہ ہے اس میں تیسری دفعہ قتل کیا جائے گا۔ پہلے ایک اور روایت، یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے تھی، ایک اور روایت میں ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان علت القتل بعد اقامت الحد فی الثلاثہ علی الزانی والزانیہ لاستخفافہما، کہ 3 مرتبہ امام فرماتے ہیں 3 مرتبہ اگر کسی بندے پہ حد جاری ہو جائے زانی اور زانیہ پہ، چوتھی دفعہ اسے قتل کیا جائے گا، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، فرمایا کیونکہ دونوں نے کیا کیا ہے، استخفافہما، کہ خدا کے احکام کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، کہ خدا نے کوئی نظام بنایا اس کی مخالفت نہیں کرنی، پرواہ ہی کوئی نہیں، وقلت مبالاتہما بضرب، یعنی ان کو کوڑوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، حتی کانہ مطلق لہما ذالک الشیء، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چاہے کوڑے مارے یا نہ مارے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے لیے کھلی چھٹی ہے، یہ ان کا عقیدہ بن گیا۔ وعلت اخرى ان المستخف باللہ وبالحد کافر، امام فرما رہے ہیں اس وجہ سے چوتھی مرتبہ اسے قتل کیا جائے گا کہ ایسا شخص اللہ کی بات کو بھی، اللہ کو بھی بالکل خفیف سمجھ رہا ہے اور حد کو بھی حقیر سمجھ رہا ہے، یعنی اللہ کی بھی اسے کوئی پرواہ نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں اس کی نگاہ میں اللہ کی، کیونکہ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا، لہذا اللہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں، اور حد وہ جو جاری ہو رہی بار بار اس کی بھی اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں۔ اور جو ایسا بندہ ہو جس کی نگاہ میں اللہ کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کی باتوں کو اور حکم کو حقیر اور خفیف سمجھتا ہے اور حد کو بھی کوئی اہمیت نہیں، ایسا بندہ کافر ہے۔ امام فرما رہے ہیں، یہ روایت آپ کے سامنے وسائل شیعہ سے عرض کر رہا ہوں، ایسا بندہ من ترک الصلاۃ متعمدا، جیسے حدیث میں فقط کفر، جیسے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہے۔ تو کفر اور ایمان کو ایسی چیزیں نہیں کہ ہمیشہ کے لیے گارنٹی مل گئی ہے، نہیں، یہ انسان کے عقیدے اور عمل سے پتہ چلتا ہے۔ کسی نے معصوم سے یہاں ایک روایت پیش کرتا ہوں، فواجب علیہ القتل دخول فی الکفر، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا قتل واجب ہے چونکہ وہ کفر میں داخل ہو چکا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات، کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ امام علیہ السلام نے بالکل آسان راستہ بتایا، آسان طریقہ بتایا، فرمایا بالکل آسان ہے، اپنے دل سے پوچھو تیری نگاہ میں، تیرے دل میں اللہ کی ویلیو اور قدر کیا ہے، جتنی تیرے دل میں اللہ کی ویلیو اور قدر ہے اتنا ہی تیری ویلیو اور قدر خدا کی بارگاہ میں۔ بڑا آسان نسخہ۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ کو ہر مقام پہ یاد رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گناہوں کے وقت نافرمانی نہیں کرتا کہ میں اس اللہ کو ناراض کروں، اس کی مخالفت کروں جس نے دنیا و آخرت کی ہر نعمت میرے لیے قرار دی ہے اور بغیر مانگے مجھے کتنا کچھ دے دیے، اور میرا وہ رب کہ جس نے کائنات میں مجھے عزت دی، ایمان دیا اور آخرت میں میرے لیے کیا کچھ تہیہ کر رکھا ہے اور اختیار کر رکھا ہے،
میں اس کی مخالفت کروں؟ جب یہ بندہ خدا کو اور اس کے احکام کو اہمیت دیتا ہے تو اللہ بھی اپنے ایسے بندے کو اہمیت دیتا ہے، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ آپ میں سے باعزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، جو خدا کی نافرمانیوں سے زیادہ بچنے والا ہے، خدا کی اطاعت کرنے والا ہے، وہ ہے صاحب عزت۔ ہماری معاشرے اور سوسائٹی میں عزت سمجھتے ہیں مال زیادہ کما لیں، شہرت زیادہ کما لیں، دنیا زیادہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، شاید ہم صاحب عزت والے۔ عزت اس میں نہیں، یہ عزت اہل دنیا کی نگاہ میں وقتی فانی عزت ہے۔ اصل عزت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں انسان ہو۔ اس لیے نہج البلاغہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی تربیت سے امیر المومنین صاحب نہج البلاغہ ارشاد فرماتے ہیں کفا بھی عزن ان اکون لک عبدن، کہ علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، بندگی میں ہوں، تیری اطاعت میں ہوں، اس میں عزت ہے۔ اہل ایمان کی مار نگاہ میں عزت طاعت خدا میں ہے، اہل بیت کی نگاہ میں عزت طاعت اہل بیت اور طاعت خدا میں ہے، رسول اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں عزت جو ہے وہ اطاعت میں ہے۔ اور آخرت میں بھی عزت جب ساری دنیا ذلیل ہو رہی ہوگی، جو باقی جو خدا کے نافرمان بندے ہوں گے، تو اس وقت فرما بردار بندے کو جو عزت نصیب ہوگی، باقی حساب دے رہے ہوں گے، مشکلات میں ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا، اور اس سے مولا علی کے علم کے نیچے جنت کے کھانے بچھا کے سائے علم امیر المومنین میں عزت سے بٹھایا جائے گا، عزت سے کھلایا جائے گا، عزت سے جنت کے ہلے اور وہ لباس پہنایا جائے گا، اور اس کی خدمت کی جا رہی ہوگی، اور لوگ حساب دے رہے گے، تو یہ کتنی بڑی عزت ہے۔ یہ عزت اسے ملے گی جو امام المتقین کا پرہیزگار اور متقی شیعہ ہے۔ یہاں پہ یہ جو سارا چیپٹر تھا، اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر گناہ جو 24 گھنٹے، اس لیے ہمارے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں، اس لیے ہماری روحانیت ختم ہو گئی ہے کہ نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے۔ حرام رزق سے بچنے کا کوئی اہتمام اکثر لوگوں کے اندر نہیں۔ حلال حرام جیسے ملے اکٹھا کرو، یہی ہے۔ یہیں سے ابتدا ہو جاتی ہے ضلالت کی، یہیں سے ابتدا ہو جاتی ہے گمراہی کی، یہیں سے ابتدا ہو جاتی ہر شر کی، یہیں سے ابتدا ہو جاتی ہر ذلت کی، یہاں سے ابتدا جب حرام رزق کمانا اور کھانا شروع کر دیتے ہیں لوگ، یہیں سے ابتدا ہو جاتی ہر ناکامی کی، دنیا میں بھی آخرت میں۔ جسے لوگ ظاہری وقتی کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیابی نہیں۔ ایسے بندوں کو سکون نصیب نہیں ہوتا، حرام رزق کمانے والوں کو کوئی نہ کوئی بڑی مصیبتیں پھر آتی ہیں، وہ رزق ان کا کئی گنا زیادہ لگتا ہے۔ ہاں، جو خدا نے خبز و زکوٰۃ اور باقی چیزیں واجب قرار دی ہیں، جو وہاں بھی نیکی میں بھی کوتاہی کرتا ہے، بے شک حلال طریقے سے کمایا ہے، پھر اس کا وہی رزق جو ہے وہ ایسے کاموں پہ لگتا ہے جہاں اسے اجر بھی نہیں ملتا اور وہ رزق بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کا سوال بھی روز قیامت ہو۔ جیسے کہ بعض روایات بتاتی ہیں کہ انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں صرف کی ٹائم، 24 ساری رات فضول چیزیں دیکھنے میں ضائع کی ہے لائف، کسی مقصد کے تحت۔ جوانی کہاں صرف کی، جوانی کے بارے میں نوجوانوں خصوصی سوال ہوگا۔ سوال کا آنسر ہمیں ابھی سے تیار کرنا ہے۔ ہمارے یہ فرشتے بھی گواہی لکھ رہے ہیں، یہ زمین، یہ اعضاء و جوارے، سارے ہمارے کیمرے ہمارے خدا نے ہمارے ریکارڈنگ کے لیے لگائے ہوئے، ہماری نیکیوں کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، ہماری برائیوں کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، اپنے سامنے ساری فلم چلے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ جس نے جو عمل کیا ہوگا وہ سامنے حاضر ہوگا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ یہ آج میڈیا نے
موبائل بنا دیے اور باقی کیمرے بنا دیے. اللہ کا میڈیا تو جب سے یہ زمین بنی ہے، یہ کائنات بنی ہے، چل رہا ہے خدا کا میڈیا، اور بڑا مضبوط میڈیا، اس میں کوئی ملاوٹ اور دھوکہ فریب نہیں ہے، ایک نہیں ہے. خدا خود گواہ ہے، محمد و آل محمد ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں. قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، رسول دیکھتے ہیں، اور مومنون سے مراد 12 ائمہ دیکھتے ہیں تمہارے عمل. وہ گواہ ہے، زمین گواہ ہے، اعضاء و جوارح گواہ ہے، فرشتے گواہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہم تو تنہا ہے، ہمیں تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. یہ کتنی کم معرفتی ہے، یہ کتنی جہالت ہے، یہ کتنی دین سے گمراہی ہے. انسان اپنی معرفتی کا مقام حاصل کرے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. دوسروں کا انسان اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو تو ہلاکت سے بچائے. دنیا کی ہلاکتیں جتنے مسائل ہیں، یہ بے دینی کی وجہ سے ہمارے معاشرے، ہماری فیملیز میں، ہمارے انفرادی، ہمارے نوجوانوں کے اندر بے دینی. جتنا بے دین ہوگا اتنے مسائل بڑھیں گے. صحت کے مسائل، زندگی کم ہو جاتی ہے. جو نوجوان باز نہیں آتا ایسی حرکتوں سے جس سے خدا نے منع کیا ہے، اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے. رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے جب حرام آتا ہے. تو یہ چیزیں ہم اپنی اگلی نسلوں کو دیں. یہ خطرناک دور آ رہا ہے، اور اس سے اگلا اس سے زیادہ خطرناک ہے. یہ میڈیا ہمیشہ ان کے ہاتھوں میں نہ دیں، کھلا چھوڑ دیں کہ ہماری جان چھوٹ گئی اور بچے جو مرضی دیکھتے رہیں. یہ ایک مسئولیت ہے والدین، ان کے ہاتھوں میں نہ دیں. اگر کوئی چیز اچھی دکھانی ہے، پاس بیٹھیں، یا ان کو خاص ٹائم کے لیے فقط دیں اور نگاہ رکھیں، اور ان کو رزق حلال دیں، کام دے دیں. خشک روٹی کھلا دیں، حرام کا ایک لقمہ نہ کھلائیں. ایک لقمہ حرام کا 40 دن نمازیں قبول نہیں ہونے دیتا. زکوٰۃ کسی پہ واجب ہے وہ دے، خمس واجب ہے وہ دے، کسی اور کا حق مار کے نہ لائے. بعض اوقات باہر محنت کر کے لا رہا ہے، جاب کر کے یا کوئی بھی کام کر کے، لیکن صحیح دیانت سے نہیں کر رہا. وہ جو پے لے رہا ہے اس میں بھی حلال میں حرام مکس ہو رہا ہے. بیوی کی خواہشیں پورے کرنے کے لیے، جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ آخری زمانے میں لوگ بیویوں کی خواہشیں اور ضروریات اور ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے حرام کی طرف مبتلا ہو جائیں، حرام کما کے لائیں گے. کسی طرح بیوی راضی، بیوی کو بھی شوہر کا ساتھ دینا ہے کہ وہ حرام اسے بتا دے کہ مجھے حرام کا ایک لقمہ نہیں چاہیے، میں ایک لباس میں گزارا کر لوں گی، 2 سوٹ ایک پر مثلا جو ہے نا ایک موسم میں لے لوں گی، لیکن حرام رزق نہیں مجھے چاہیے. بعض اوقات بیویاں بہت خوش ہوتی ہیں، ہمارا ہسبینڈ اتنے کما کے لا رہا، کبھی سوال نہیں کیا کہاں سے لا رہا ہے، اس کی جاب کی پے تو اتنی ہے. رسول خدا کے پاس ایک مدینہ کی عورت دودھ لے کے آئی تھی. آپ نے فرمایا کہاں سے لائی ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنی بکری کا لے کے آئی ہوں. فرمایا کھانے، اس کی تربیت فرما رہے تھے، کھانے سے پہلے وہ بھی رزق کھاؤ پیو، پہلے تحقیق کرو حلال کھا رہے ہو یا حرام. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کامل کو سمجھیں، اس پہ خود بھی عمل کریں، اگلی نسلوں تک کنورٹ کریں. جو اگلی نسلوں کا ہمارے اوپر حق ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان کے جو طریقہ کار ہیں، جو اس کے ہتھ کنڈے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جس دن ہم نے شیطان کو اپنا کھلا دشمن مان لیا اور قدم قدم پہ گمراہ کرنے والا مان لیا، اور رحمان کو اپنا دوست اور خیر کا مان لیا، اور دین کو اپنے لیے خیر اور نجات اور کامیابی کا وسیلہ مان لیا، اس دن سے ہماری کامیابی کے راستے کھل جائیں گے. خدا سے دعا گوں پروردگار ہمیں اس دین کو سمجھ کے کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگلے بدھ کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.